الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. هذا لفظ البخاری ولمسلم ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان وہ ہے، یعنی حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جس نے اس طرف سے ہجرت کی جس طرف جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اور مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای المسلمین خیرون، کہ کون سے مسلمان بہتر ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان سب سے بہتر ہیں کہ جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ حدیث شریف اخلاقیات میں بہت اہم ہے. یعنی دین اسلام جو ہے وہ اچھے اخلاق پر مشتمل ہے. آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں. ارشاد باری تعالیٰ کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان ہاتھ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دیتا، نہ زبان سے، نہ اس کی بدخوئی کرتا ہے، نہ اس کی غیبت کرتا ہے، نہ اس کے ایسے غلط الفاظ بولتا ہے جس کو تکلیف پہنچے، نہ اس کے بارے میں دل میں کوئی نفرت، بغض یا کینہ یا عداوت رکھتا ہے. تو ایک مسلمان کی شان یہ ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ جسد واحد کی مثال ہیں، کہ گویا ایک جسم ہے، اگر جسم کے کسی حصہ کو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے تمام جسم ہی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ایک مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمان بھائی اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں. تو غیبت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، کہ دوسرے مسلمان بھائی کی تم میں سے کوئی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے. کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے مردار مسلمان بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، تو تم اس سے کراہت کرو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرو. آج کل عام طور پر یہ رواج ہے، یہاں کی محفل سجتی ہے تو اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، ان پر نکتہ چینی کی جاتی ہے. آپ سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مسلمان بھائی یا بہن کی برائی بیان کی جا رہی ہے اگر وہ برائیاں اس میں فی الواقعی موجود ہیں تب بھی غیبت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائیاں اس میں موجود نہیں ہیں پھر تو اس پر بہتان ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا نقصان ہے. اور حدیث شریف کے مطابق یہ غیبت کا نقصان کیا ہے؟ تو غیبت کا نقصان یہ ہے کہ جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے تو گویا برائی بیان کرنے والا اپنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال رہا ہے اور اس کی برائیاں اپنے کھاتے میں پہنچا رہا ہے. دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہم کرتے ہیں یہ ہماری نیکیاں ہیں، اگر اللہ نے قبول فرما لے اپنی رحمت کاملہ سے تو بہت بڑی بات ہے. اگر ہم وہ بھی
दूसरे मुसलमान भाई बहनों की गैबत करके ज़ाया कर दें, अपनी नेकियां उनके खाते में डाल दें और उनकी बुराइयां अपने खाते में डाल दें, तो कितना बड़ा नुकसान है। कहते हैं किसी बुजुर्ग की एक शख्स ने गैबत की तो उन्होंने उसके पास मिठाई भेजी। उस शख्स ने मिठाई लाने वाले से पूछा कि भाई ये मिठाई किस खुशी में आप दे रहे हैं? तो उसने जवाब दिया कि भाई आपने फलां बुजुर्ग की गैबत की है, उसकी बुराइयां बयान की हैं, तो उन्होंने खुश होकर तुम्हारे पास मिठाई भेजी है कि तुमने अपनी नेकियां बुजुर्गों के खाते में डाल दी हैं और बुजुर्गों की बुराइयां अपने खाते में डाल दी हैं। तो उन्होंने खुश होकर तुम्हारे पास ही मिठाई भेजी है कि भाई मिठाई खाओ, बड़ी खुशी की बात है कि मैं तो गुनाहगार हूं, पता नहीं मेरे पास नेकियां है या नहीं है, पता नहीं मेरे खाते में क्या चीज है। तो चूंकि मैं तो आपको नेक आदमी समझता हूं, आपके खाते में यकीन आप नेक आदमी हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने अपनी नेकियां मुझे दे दी हैं और मेरी बुराइयां आपने खुद ले ली हैं, अपने खाते में डाल ली हैं। तो इससे बचना चाहिए। और वादों के बारे में हम वादा करते हैं तो उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, दूसरे मुसलमानों को तकलीफ देते हैं। वादे के बारे में इरशाद बारी ताला है, इन्नल अहद कान मसऊला, कि वादे के बारे में सवाल किया जाएगा कि तुमने फलां मुसलमान भाई से वादा किया था, उसको पूरा क्यों नहीं किया। तो हम तो ये कहते हैं कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, ये जो वादा पूरा हो जाए तो वादा ही नहीं कहते। ये हमने एक मजाक के रंग में बात करते हैं। बहरहाल ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ है और हदीस शरीफ के मुताबिक मुहाजिर वो है जिसने उस तरफ जाने से जो मना हो गया, जिस तरफ अल्लाह ताला ने जाने से मना फरमाई, बुराइयों से रोक गया, वो असल में हकीकी माना में मुहाजिर है। तो बहरहाल ये हदीस शरीफ जो है ये अखलाकियात में बहुत अहम है। यानी एक मुसलमान की शान ये है कि वह दूसरे मुसलमान भाई को किसी भी तरह से तकलीफ नहीं देता, बल्कि उससे मोहब्बत और इखलाकी तौर पर अच्छे अखलाक से पेश आता है, उसकी मदद करता है और उसे ज़ुबान हाथ से तकलीफ नहीं देता। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे और आपको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।